بستر صاف کرو اور چلتی بنو، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ شہیر کے الفاظ سن کر روحا گھبرائی تھی، کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ نکاح ہوا ہے کل رات ہمارا، میں کہاں جاؤں گی؟ گزشتہ رات شہیر کی شدتیں سہ کر اس کا پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب وہ کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تم صرف ایک رات کے لیے میری بیوی تھی، دادی کی خاطر تم سے نکاح تو کر لیا، شہر بھی لے آیا، لیکن اب ایک دفعہ استعمال شدہ چیز کو شہیر خان زیادہ منہ نہیں لگاتا۔ وہ نکاح نامہ پھاڑ کر اس کے منہ پر مار کر جا چکا تھا۔ شہیر رات کو واپس لوٹا تو اس کے جھٹکا لگا، کیونکہ فلیٹ میں اس کی دادی جان تھے۔ کہنے لگی، روحا کہاں ہے؟ میں اپنی ساری جائیداد تم دونوں کے نام کرنے آئی ہوں۔ لالچ میں وہ کہیں سے روحا کو ڈھونڈ کر لے کر آیا تو دادی بولی، پہلے مجھے پوتا پیدا کر کے دو۔ اسی رات شہیر نے روحا کی کمرہ اس وقت پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ گرائے وہ دلہن بنی بار بار آنے والے لمحات کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہیر نے نکاح کے فوراً بعد اسے شہر لے کر آنے کی ضد کیوں باندھ لی تھی۔ 5 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر طے کر کے اپنوں سے دور وہ شہیر خانزادہ کے فلیٹ میں آئی تھی، اور اب 2 گھنٹے سے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روحا کی کمر میں درد شروع ہو چکا تھا، نہ جانے شہیر کہاں رہ گیا تھا۔ جب گھڑی رات کے 1 بجانے لگی تو بھوک سے روحا کا برا حال ہونے لگا۔ کمرے میں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تھکے انداز میں اٹھی، دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی تو سامنے صوفے پر شہیر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ شہیر کا رخ دوسری طرف تھا، لیکن سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے شہیر کے دوستوں کی نظر روحا پر پڑ چکی تھی۔ جس قدر کمینگی بھری نظروں سے روحا کو دیکھ رہے تھے، شہیر نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں چھپ کر کھڑی روحا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے شدید غصہ آ چکا تھا۔ فوراً اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ اب کافی وقت ہو گیا، تم لوگ جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ لیکن اس کا ایک دوست اسے چھیڑ کر کہنے لگا کہ ہاں ہم نے تو سمجھا تھا کہ اس رات کو لے کر صرف دلہے بےتاب ہوتے، لیکن بھابھی کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ وہ ویڈنگ نائٹ کے لیے تو لڑکیاں بھی بڑی بےتاب ہوتی ہیں۔ دیکھو تو بھابھی خود ہی تمہیں کمرے میں بلانے کے لیے آ گئی۔ یہ الفاظ سن کر روحا کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لینے لگی۔ اسے اس قدر بے باک جملوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ شہیر نے جیسے اپنے دوستوں کو بھیجا تو کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ بڑے غصے کے ساتھ وہ پلٹ کر کمرے سے آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھول دیا۔ روحا سہم کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں آیا اور دھاڑ سے کہنے لگا، کیا ضرورت تھی تمہیں باہر آنے کی؟ کس کی اجازت سے تم نے کمرے سے باہر قدم رکھا؟ کیا اتنی ہی مری جا رہی تھی میرے ساتھ یہ رات گزارنے کے لیے؟ روحا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے آنے لگی تھی۔ لیکن وہ فوراً سے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ تم چند گھنٹے اور انتظار کر لیتی تو کون سا مرد دادی، پتہ نہیں کیسی بیوقوف لڑکی کو دادی نے میرے پلے باندھ دیا۔ روحا تو اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر ہی حیران تھی۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں اتنے گھنٹوں سے یہاں پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں، بھوکی پیاسی، اور آپ خود باہر دوستوں کے ساتھ مزے سے کھانا کھا رہی ہیں۔ ایک بار میرا خیال نہیں آیا آپ کو؟ کیا اس لیے آپ مجھے حویلی سے یہاں شہر لے کر آئے تھے کہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکیں؟ تبھی میں کہتی تھی کہ مجھے ابھی رخصتی نہیں کرنی، لیکن آپ مجھے سب سے دور یہاں لے کر آئے اور اب مجھے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ 18 سالہ روحا ہچکیاں باندھے رونے لگی تھی۔ تبھی اسے روتا دیکھ کر شہیر نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ فوراً اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا کہ یار سوری، تمہیں پتہ تو ہے مجھے ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے، مجھے تمہیں ایسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ چلو چھپ کر جاؤ، آج تمہاری ویڈنگ نائٹ ہے نا، اور پھر تمہیں کیا پتہ میرے یہ جو دوست ہیں نا بڑے ہی کمینے قسم کے ہیں، تمہارے پاس آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں تو خود تمہارے قریب آنے کو بےتاب تھا، انہی کا غصہ تھا جو تم پر نکال دیا۔ چلو چپ کر جاؤ۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا تو روحا بھی خاموش ہو چکی تھی۔ پیٹ میں گریہیں پڑنے لگی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے بیڈ پر آ کر بٹھایا، پھر کہنے لگا کہ رکو، میں تمہارے لیے
کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ کچن میں گیا تھا جہاں پر اس نے پیزا، کولڈ ڈرنکس منگوا کر رکھی ہوئی تھی۔ پانی کا جگ بھی خود ہی بھر کر لایا تھا اور پھر روحا کے سامنے رکھ دیا۔ جس قدر اسے بھوک لگی تھی وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگی اور شہیر سامنے بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھ کر ہی کھانا، یہ نہ ہو کہ بعد میں وامٹنگ کرتی رہو۔ وہ ذومعنی انداز میں بولا تو وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں تو ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد میرے اور تمہارے حسین لمحات شروع ہونے والے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پھر تمہاری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے۔ روحا کے تو چہرے پر حیا کی لالیں چھانے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ وہیں پر رک چکا تھا۔ شہیر ہنس کر کہنے لگا کہ خالو اب ایسا بھی کیا شرمانا، لیکن اس کی بھوک وہیں پر مر چکی تھی۔ وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھرا بھرا وجود، حسین گہری آنکھیں اور پھر اس کا سفید دودھیا رنگ۔ شہیر اس کے اس حسین سراپے میں دھیرے دھیرے ڈوبتا چلا جا رہا تھا اور پھر کمرے کا خوابناک ماحول ویسے ہی اس کے اندر کے جذبات کو مزید بھڑکاتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج کی رات اپنی بیوی کے ساتھ جی بھر کر پیار کر سکوں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے اس کی ڈانٹ کھا کر سہمی ہوئی تھی، اس کی محبت بھرے لہجے کو دیکھ کر مزید ہی حیران ہو چکی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے فوراً نظر جھکا گئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اسے اجازت دے چکی ہے۔ شہیر نے اگلے لمحے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہونے لگا۔ اس نے اس پر شدتیں لٹانے میں ذرا بھی کمی نہیں کی تھی۔ وہ عمر میں سے 6 سال بڑا تھا، باڈی بلڈر تھا اور وہ نازک سی عام سی لڑکی جسے پہلے اس رشتے سے بے حد خوف آتا تھا۔ درد اور تکلیف سے اس نے 1-2 بار شہیر سے نرمی برتتے کو کہا بھی تھا، لیکن شہیر پر کہاں ہی اثر ہونے والا تھا۔ کہنے لگا کہ کم آن، تم کوئی پہلی لڑکی نہیں ہو، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، تم برداشت کرنا سیکھو۔ یوں پوری رات اس کے ساتھ گزار چکا تھا اور یوں ہی درد میں روحا گہری نیند سو بھی چکی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کھڑکی سے پردے ہٹے ہوئے تھے، روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دھوپ اس کے دودھیا چہرے پر پڑ رہی تھی، اسی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ آنکھیں چندیا کر آس پاس کمرے میں دیکھنے لگی۔ ساری لائٹس آن تھی، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شہیر اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ آنکھیں کھولتے اس کے وجود میں درد کی ٹیسیں ایک بار پھر سے اٹھنے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے آس پاس دیکھا۔ گھڑی پر اس وقت دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھی اور شہیر کو دیکھ کر ایک عجیب سی شرم اور جھجک کی لالی اس کے چہرے پر چھانے لگی۔ کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن شہیر نے کوئی جواب دیا ہی نہیں تھا، بلکہ خود کو ہی آئینے میں دیکھتا رہا۔ اب ہیئر برش اٹھا کر اپنے بالوں کو سیٹ کرنے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی۔ جیسے اس نے کمفرٹر ہٹا کر سائڈ پر کیا تو بیڈ کی چادر کا حشر دیکھ کر اسے اپنے آپ میں ہی شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ گزشتہ رات کے گزرے ہوئے لمحات سوچ کر اسے ایک عجیب سی شرم آ رہی تھی۔ جب شہیر نے پلٹ کر دیکھا، وہ بڑا ہی نفاست پسند اور اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھنے والا تھا۔ اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ بھی برداشت نہ کرتا۔ اپنے کمرے میں گندگی تو اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بیڈ کا حشر دیکھ کر اسے گھن آنے لگی۔ ماتھے پر بل ڈال کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ اب اٹھ گئی ہو تو بیڈ کو صاف کرو، نیو بیڈ شیٹ بچھا دو اور پھر چلتی بنو یہاں سے۔ شہیر کے الفاظ سن کر روحا ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ چونک کر شہیر کو دیکھنے لگی۔ جب شہیر اپنی بھنویں چکا کر کہنے لگا، بحری ہو کی ہو کیا؟ تم یہ کیا بت بن کر مجھے دیکھ رہی ہو؟ روحا کہنے لگی کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ شاید مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا۔ اس کے سامنے چلتا ہوا آیا اور پھر ایک ترچھی نظر اس کے وجود پر ڈال کر کہنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ میرے بیڈ کو صاف کرو اور پھر اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلتی بنو۔ میں تمہارا وجود اب مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بلا سے جہاں بھی جاؤ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شہیر کا بدلہ لہجہ دیکھ کر اس کے پورے وجود میں اس زلزلے کی لہر دوڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ
آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ میں کوئی خریدی ہوئی لڑکی تو نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ کل پورے خاندان کے سامنے دادی جان کی رضامندی کے ساتھ آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں رخصتی کی قائل نہیں تھی، لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ رخصتی کروانا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے حویلی سے یہاں شہر لے کر آئے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، دیوار کا سہارا لے کر کھڑی تھی، کیونکہ اس کے نازک وجود میں ابھی ٹھیک سے کھڑے ہونے کی ہمت تھی ہی نہیں۔ جب وہ ایک بار پھر اسے غصے سے گھور کر کہنے لگا کہ ہاں تو تمہیں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، جی چاہ رہا تھا کہ بس تمہارے قریب آؤں، تم سے اپنا حق وصول کر لوں، اس لیے تو رخصتی کروائی، ورنہ نہ تم میں مجھے پہلے دلچسپی تھی اور نہ ہی اب ہے۔ ویسے بھی شہیر خانزادہ ایک دفعہ جو چیز استعمال کر لے اسے دوبارہ منہ نہیں لگاتا۔ تم صرف اور صرف دادی کی پسند تھی، سو میں نے اپنا لیا، مگر اب میری بلا سے جہاں مرضی جاؤ تم۔ شہیر خانزادہ کے الفاظ اس کی سماعت پر ہتھوڑوں کی طرح برسے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ روتے ہوئے وہ شہیر کے قدموں میں گر چکی تھی کہ نہیں پلیز شہیر، ایسا مت کرے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے تو کبھی گاؤں سے باہر قدم تک نہیں رکھا تھا، میں یہاں پر کسی کو نہیں جانتی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، دادی جان کی خاطر ہی مجھے اپنا کر رکھ لیں، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ لیکن شہیر پر اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہو پاتا۔ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا کہنے لگا کہ او بی بی، کیا بار بار نکاح کی دھمکیاں دے رہی ہو؟ اگر دوبارہ تم نے اس طرح کے رونے کے ڈرامے کیے تو مجھے وقت نہیں لگے گا اس رشتے کو ختم کرنے میں۔ چپ چاپ جاتی ہو یا پھر 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اس نکاح کو میں یہیں پر ختم کر دوں۔ روحا کو تو چپ سی لگ چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا، فون پر کسی سے بات کرتا فلیٹ سے باہر جا چکا تھا، اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی عمر 17 سال تھی، ایک مہینے بعد وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ اپنی بیوہ ماں کی اکلوتی اولاد تھی، باپ تو بچپن میں فوت ہو چکا تھا۔ شہیر اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، اپنی ماں فریدہ بیگم کو نوکروں کی طرح اپنی تائی کے آگے پیچھے کام کرتے ہی دیکھا تھا۔ تائی کے باقی بیٹے بیٹیاں بھی اس کی ماں پر حکم ہی چلاتے تھے۔ باہر دادی جان تھی جن کے ہوتے ہوئے روحا وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی، لیکن دادی کی غیر موجودگی میں اس کی تائی اور کزن اس کی ماں پر خوب حکم چلاتی تھی۔ جب بھی عید یا کوئی فنکشن آتا تو تائی اپنی بیٹیوں کے کپڑے اس سے پہننے کو دیتی تھی۔ بہت کم ہی اگر دادی انہیں کچھ نیا خرید دے تو خرید دے، ورنہ تائی نے تو کبھی انہیں محبت بری نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ شہیر خانزادہ بھی روحا کی تائی کا ہی بیٹا تھا، جو شروع سے ہاسٹل میں رہ کر شہر میں پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ یہیں پر اس نے اپنا ایک فلیٹ بھی لے لیا تھا۔ روحا تو شروع سے ہی تائی اور تائی کے بچوں کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن شہیر جب ایک لمبے عرصے بعد گھر واپس لوٹا تو اسے دیکھ کر روحا کے دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن جب شہیر کا رویہ اس نے دیکھا تو اس کا دل اس سے کھٹا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں اور باقی بہن بھائیوں کی طرح انتہائی بدتمیز تھا۔ صرف دادی جان تھی جو اسے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی روحا کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جب شہیر واپس لوٹا تو دادی نے اسے کہا تھا کہ میں روحا کی شادی شہیر سے کروانا چاہتی ہوں۔ تائی جان نے اسے اچھا خاصا شور مچا دیا تھا، لیکن چونکہ گھر میں چلتی صرف دادی جان کی تھی، اس لیے شہیر کو بھی ماننا پڑا، کیونکہ وہ خاندان کا بڑا بیٹا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اپنی دادی کے لیے عزت بھی تھی، اور خاص کر جائیداد کی لالچ تھی۔ جب اس نے ہتے سے اکھڑ کر انکار کیا تو میں اس پینڈو جاہل سے شادی نہیں کرنے والا، جسے اپنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، میں اسے کیسے شہر لے کر جاؤں گا؟ یہ تو عمر بھی مجھ سے چھوٹی ہے، ڈریسنگ سینس نام کی اسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب بھی اس کو دیکھا اپنی بہن بھائیوں کی اترن پہنتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہاں سے میرے ساتھ میل کھاتی ہے؟ لیکن ساتھ ہی دادی نے اسے یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے، تمہارے دادا نے ساری جات میرے نام اس لیے کی تھی کہ وقت آنے پر میں ٹھیک فیصلہ کر سکوں۔ اگر تم میری پوتی کو نہیں اپنا سکتے تو یہ جائیداد بھی تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ یہ ساری جائیداد میں اپنی پوتی روحا کے نام کر کے جاؤں گی۔ ویسے بھی اس بچی نے کم عمری میں بہت ظلم سہے ہیں۔ تائی جان کو تو اپنی جان کے لالے پڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔
کیونکہ اتنی کروڑوں کی جائیداد کو وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایسے میں اسی نے اپنے بیٹے کو مجبور کیا تھا کہ شادی کر لو، ویسے بھی یہ بڑھیا کتنے دن جی لے گی، آج ہے کل نہیں، اس کے بعد اس لڑکی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیں گے۔ بڑی مشکل سے شہیر اسے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوا تھا، لیکن صرف نکاح پر ہی راضی ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میں صرف نکاح کروں گا، رخصتی نہیں۔ لیکن دلہن بنی روحا کو دیکھ کر اس کے جذبات بھڑکنے لگے تھے۔ وہ دلہن بنی روحا کو یوں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایمرجنسی میں ہی رخصتی بھی کروا لی تھی۔ روحا روتی ہوئی اپنی دادی سے لپٹ گئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں دادی، ایسا مت کرے، میری تو ابھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، آپ کے کہنے پر میں صرف نکاح کر رہی ہوں۔ لیکن دادی نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ کیا ہوا، شہر جا کر اچھے بڑے کالج میں پڑھ لینا، شہیر تمہیں پڑھائے گا، لکھائے گا، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اور یوں وہ رخصت ہو کر آج اپنی قسمت پر نوحہ کناں تھی، وہیں پر گری بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ شہیر تو کب کا اسے دھمکی دے کر جا چکا تھا کہ جب میں واپس لوٹوں تو مجھے کمرے میں دکھائی مت دینا، ورنہ مجھے طلاق دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ شہیر اس کے ساتھ رات کو انجوائے کرتا باہر نکل آیا تھا۔ آفس میں آیا تو اس کی پرسنل سیکرٹری، جو کب سے اس پر ڈورے ڈالنے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، اسے یوں چپ سا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے انتہائی چست سی یہ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور سامنے کے بٹن بھی کھول رکھے تھے۔ اس کے آفس میں داخل ہوتے کہنے لگی کہ اف کتنی گرمی ہے نا آج، مجھے تو بغیر ایئر کنڈیشنر کے 2 منٹ نہیں رہا جاتا۔ وہ فائل سے خود کو ہوا دیتی آ کر سیدھا اس کے سامنے ٹیبل پر ایک انداز سے بیٹھی تھی۔ شہیر کی نظریں بے ساختہ اس کے وجود پر رقص کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کا نین مٹکا تو نہ جانے کب سے چل رہا تھا، لیکن شہیر نے کبھی اسے شادی کرنے کا سپنا نہیں دیکھا تھا، جبکہ رابعہ تو اس کے قریب آتے ہی یہ سوچا کرتی کہ اسے شہیر خان دادا سے ہی شادی کرنی ہے۔ ابھی وہ اس کے سامنے بیٹھا اس میں گم ہی تھا کہ جب اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمبر دیکھا تو اس کی دادی کا تھا۔ پہلے تو اس نے کال کٹ کرنا چاہی، لیکن پھر جب بار بار موبائل رنگ ہونے لگا تو اس نے رابعہ کو وہاں سے جانے کا کہا اور پھر سنجیدگی سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے دادی تھی، کہنے لگی کہ کہاں ہو تم، اتنا ہی نئی نویلی دلہن کے ساتھ گم ہو گئے کہ یہ بھی ہوش نہ رہا کہ دادی کال پر کال کرے جا رہی ہے۔ شہیر کا ماتھا ٹھنکا تھا، کہنے لگا کہ دادی میں نئی نویلی دلہن کی گود میں سر رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا، میں آفس میں ہوں، بتائیں کیوں بار بار ڈسٹرب کر رہی ہیں آپ۔ دادی کے تو ماتھے پر فوراً بل پڑ چکے تھے، کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تیرا، تو میری پوتی کو چھوڑ کر آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے شہر لے کر آیا تھا گھر میں رہنے کی بجائے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے، تو آفس میں کیا کر رہا ہے، جلدی گھر پہنچ نہیں تو میں وہاں آ جاؤں گی۔ شہیر فوراً گڑبڑا چکا تھا، کہنے لگا کہ بس کچھ دیر تک نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، ایک عجیب سی الجھن اور بے چینی کا شکار ہو چکا تھا۔ دادی کو تو اس نے تسلی دے دی تھی، لیکن خود وہ اپنے گھر گیا ہی نہیں، یہاں تک کہ باہر دوستوں میں گھومتے پھرتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایک بار بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ روحا کہاں ہوگی، کس حالت میں ہوگی، گھر ہوگی بھی یا پھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور اس وقت تقریباً 20 مس کالز اس کے نمبر پر آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں داخل ہوا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ان کے سامنے اس کی دادی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، انہیں تو کل رات سے ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ شہیر پر بھروسہ تو پہلے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی رگوں میں بھی نادرہ کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ ساری رات اور پھر صبح تو ان کی بے چینی کی کوئی حد ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شہر جائیں گی، کچھ روز اپنی پوتی اور پوتے کے ساتھ رہیں گی، اسی لیے بغیر کسی کو بتائے ڈرائیور کے ساتھ وہ یہاں آنے کے لیے نکل چکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا، لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ تو اسی خوشی میں خوش تھی کہ لگتا ہے دونوں بچے باہر گھومنے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن اب جب دادی نے شہیر کو اکیلا کھڑے دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگے کہ کہاں تھے تم دونوں، میں یہاں تم دونوں کو سرپرائز دینے کے لیے آئی، لیکن رات کے 11 کر دیے ہیں، نئی نویلی دلہا دلہن کو یوں اتنا دیر تک باہر نہیں گھومنا چاہیے۔
اور یہ روحا کدھر ہے؟ آ کر ملے مجھ سے میری بچی۔ روحا کا نام سنتے ہی شہیر ایک پل کو سڑپٹا چکا تھا، آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کمرے میں ہی ہوگی، کیونکہ شاید صبح جس قدر وہ اسے دھمکا چکا تھا وہ فلیٹ چھوڑ کر ہی جا چکی تھی۔ فوراً کہنے لگا کہ وہ باہر ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ وہیں الٹے قدموں وہاں سے باہر بھاگا تھا، باہر آ کر سر پکڑ چکا تھا۔ اسے اپنے فلیٹ کے باہر کیمرہ بھی لگوا رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے جلدی سے اس نے اپنے موبائل پر صبح کی فوٹیج لگائی۔ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد روتے ہوئے روحا اپنا چھوٹا سا بیگ لیے فلیٹ سے باہر نکل رہی تھی، بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی بھی اس پر ذرا رحم نہیں آیا تھا، لیکن دادی کی خاطر اسے روحا کو ڈھونڈ کر واپس لانا تھا۔ ڈیم اٹ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ خود ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ دھیرے سے گاڑی سڑک پر دوڑاتا آس پاس دیکھنے لگا۔ روحا کو تو راستوں کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے جو وہ اپنے گاؤں کا نام بتا کر کسی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں واپس چلی جاتی۔ اپنے بیگ کو سینے سے لگائے صبح سے بھوکی پیاسی وہ فلیٹ سے کچھ دوری پر ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور چوکیدار اسے بیٹھا دیکھ کر بار بار مشکوک نظروں سے گھور رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہاں پر نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اور چوکیدار کی نظریں بھی اب روحا کے وجود پر اٹھنے لگی تھی۔ ہاتھوں پر لگی مہندی اور پھر نکھرا سا چہرہ۔ اس نے اسے پاس دیکھا اور پھر چلتا ہوا روحا کے قریب آنے لگا۔ بینچ پر اپنی اسٹک مار کر کہنے لگا کہ لڑکی، صبح سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہیں پر بیٹھی ہو، کیا کوئی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے؟ روحا اسے دیکھ کر گھبرا گئی، پھر ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے واپس دادی کے پاس جانا ہے۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ چوکیدار کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہاری دادی؟ وہ اپنے گاؤں کا نام بتانے لگی تو چوکیدار کے اندر ہلچل ویسے مچ چکی تھی، نیت اس کی روحا پر کب کی خراب ہو چکی تھی۔ تو وہ کچھ سوچتے ہوئے وہ روحا سے کہنے لگا کہ اچھا آؤ، میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر تمہارے گاؤں چھوڑ آتا ہوں۔ روحا معصوم سی بھولی بالی سی اس کی باتوں میں آ گئی اور فوراً اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اسے وہاں پر موجود ایک جانب کمرے میں لے کر جا رہا تھا۔ روحا کو خطرے کا احساس ہوا تو فوراً وہاں سے پیچھے ہٹنے لگی، کہنے لگی کہ انکل، یہ آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ پارک سے باہر جانے کا راستہ تو اس طرف ہے۔ لیکن وہ فوراً اس کی کلائی پکڑ چکا تھا، کہنے لگا کہ باہر کا راستہ بھی دکھا دوں گا، پہلے میرے اندر مچی ہلچل کو تو ختم کر دے۔ اسے کھینچ کر جیسے ہی لے کر جانے لگا تو روحا چلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اندر لے کر جاتا، وہاں پر شہیر آ چکا تھا۔ گھر کے پاس یہ پارک ہی موجود تھا اور وہ سرسری سا یہاں پر اسے ڈھونڈنے کے لیے آ گیا تھا، جب دور سے ہی روحا کے چلانے کی آواز اسے آ چکی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے روحا کا ہاتھ اس چوکیدار سے چھڑوایا تھا اور پھر کتنے ہی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے تھے۔ وہ روتی ہوئی شہیر کے سینے سے لگ چکی تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے پتا تھا مجھے لینے آپ ضرور آئیں گے، آپ صرف وقتی غصہ کر رہے ہیں مجھ پر، پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی ہوش سے بیگانی ہو چکی تھی۔ شہیر کو ایک پل کو اس پر ترس آیا تھا، اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہو جاتا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی میں لے کر آیا، پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پھر پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مارنے لگا، لیکن روحا کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب ایک بار پھر دادی کی کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ دادی بھی صوفے پر بیٹھی اب اٹھ کر دروازے کے پاس آ چکی تھی۔ کتنی دیر کون لگاتا ہے واپس آنے میں، انہیں بھی پریشانی سے ہونے لگی تھی۔ وہیں دوسری جانب وہ اس کے گال تھپتھپاتا اب بازو سے ایک بار اسے جھنجھوڑنے لگا تھا، کہنے لگا کہ بس بھی کر دو، تمہارے یہ ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے، تم دونوں ماں بیٹی ایسی ہو، تمہاری ماں نے میری ماں کا جینا حرام کر رکھا اور اب تم میرا جینا حرام کرو گی۔ اٹھو، گھر دادی آئی ہوئی ہیں، تمہیں لے کر جانا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ تم مل گئی، ورنہ کروڑوں کی جائیداد میرے ہاتھ سے چلی جاتی۔ اب اٹھو گی یا تھپڑ لگاؤں تمہیں؟ اس کی ڈانٹ اور دادی کا نام سن کر روحا کے وجود میں ہلچل آئی تھی، کمزوری سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولی تھی، ایک بار پھر وہ رونے لگی تھی، لیکن شہیر اسے ڈانٹ کر کہنے لگا بالکل چپ، خبردار جو اب روئی تم، اپنا حلیہ درست کرو، چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، گھر دادی آئی ہوئی ہیں تم سے ملنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی ہیں وہ بھی،
اور ایک تم ہو جس کے ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ پانی کی بوتل اس کی طرف تھماتے ہوئے بولا تھا۔ اسے تو رویا بھی نہ گیا تھا۔ شہر کا یہ رویہ اسے اندر تک بے تحاشا تکلیف دے رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا اگر دادی نہ آتی تو آپ مجھے بالکل نہ ڈھونڈتے۔ جانتے بھی ہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا؟ میں دادی کو سب کچھ بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ میں ان کے ساتھ واپس گاؤں چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ ہچکیاں باندھے روتے ہوئے بولی تو سپیڈ کے ساتھ شہیر نے گاڑی چلا دی تھی۔ اسے ڈانٹ کر کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے اپنے منہ سے ایک بھی لفظ نکالا تو اگر دادی کو تم نے کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ تم زبان بند رکھو گی اور یہی کہو گی کہ ہم دونوں باہر گھومنے کے لیے گئے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وہیں پر سانس روک چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں فلیٹ میں پہنچے تھے۔ دادی تو ان دونوں کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی تھی۔ روحا کی حالت دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں چلی گئی تھی؟ تم دونوں کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ اسے شہیر نے کیا کہا ہے تمہیں؟ شہیر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگی۔ روحا نے ایک نظر شہیر کو دیکھا اور پھر دادی کے سینے لگ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، بس میں آپ کو مس کر رہی تھی۔ ہم تو بس باہر گھومنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے ضد پکڑ لی کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے پھر دیری ہو گئی۔ دادی نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک بھی شاپنگ بیگ موجود نہیں تھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن وہ روحا کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ چکی تھی۔ شہیر نے کھانا باہر سے آرڈر کر لیا تھا۔ دادی نے شہیر اور روحا دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور پھر کہنے لگی کہ میں یہاں پر روحا کی خاطر ہی آئی ہوں۔ جانتی ہوں یہ بڑی ڈرپوک سی ہے، اپنے بھولے پن میں الٹی سیدھی حرکتیں کر جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جب تک تم دونوں مجھے کچھ خوشخبری نہیں سنا دیتے میں یہیں پر اسی گھر میں رہوں گی، تم دونوں کے ساتھ۔ شہیر کے ماتھے پر پل تو بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ واٹ، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اس کو یہاں سے لے کر آیا تھا تاکہ ہمیں کوئی اپنا پرائیویٹ سپیس مل سکے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہماری، آپ یہاں پر کیوں رہیں گی؟ آپ کو تو گاؤں کے کھلے کھلے گھروں میں رہنے کا شوق ہے نا، یہاں اس بند گھر میں آپ کا دم ہی گھٹے گا۔ وہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں گھٹے گا، تم اس بات کی فکر مت کرو، لیکن میں یہیں پر رہوں گی اور میں نے سوچ لیا شیر کہ تمہیں تمہاری جائیداد کا حصہ تبھی ملے گا جب تم مجھے اپنی اولاد پیدا کر کے دو گے اور روحا کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا رہے گا۔ روحا سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن شہیر ضبط کرتا وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شہیر کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے جیسے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھی تو شہیر وہیں سے تڑپ کر کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے بیڈ پر بیٹھ رہی ہو؟ یہ مت سوچنا کہ تمہیں اپنے بستر پر جگہ دوں گا۔ شہیر خانزادہ ایک بار ہی ایک چیز کو استعمال کرتا ہے، بار بار جھوٹی چیز کو استعمال کرنا میرے معیار کے خلاف ہے۔ صرف دادی کے لیے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، سمجھی؟ ورنہ نفرت ہے مجھے تمہارے اس وجود سے اور تم سے۔ روحا کے دل میں جو تھوڑی بہت شہیر کے لیے محبت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ شوہر صرف کاغذی شوہر تھا برائے نام، ورنہ کون اپنی بیوی کو یوں گھر سے نکلنے کو کہہ دیتا ہے؟ یہ تو دادی تھی جس کی وجہ سے شہیر اسے وہاں سے لینے آیا تھا، ورنہ اب تک تو اس کی عزت تار تار ہو چکی ہوتی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں شہیر کے لیے اب کوئی جذبات باقی نہیں رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے بڑھنے لگا۔ دادی کو وہاں پر آئے ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ دادی کے آنے کے بعد روحا کو کافی ڈھارس مل چکی تھی، لیکن بند گھر اور پھر ایئر کنڈیشنر کی مسلسل ٹھنڈک سے دادی کی طبیعت تھوڑی بوجھل ہونے لگی تھی۔ اکثر وہ شیر کو بھی سمجھاتی رہتی کہ روحا کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ ہونے دینا۔ یتیم ہے، اس نے تمہاری ماں کی بہت باتیں سنی ہے اور تمہاری چچی بچپن سے ہی لے کر اب تک اس نے تمہیں بالکل ماں جیسا پالا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا، میں بس تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ روحا آگے پڑھنا چاہتی تھی، یہی سوچ کر شہیر سے کہہ کر انہوں نے اس کا بی ایس کے فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ دادی کے سینے لگ کر انہیں ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ وہ تو اپنی پوتی کو دیکھ کر ہی خوش تھی، جبکہ شہیر صرف دادی کے سامنے اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھے ہوئے تھا۔ وہ خود آفس کے لیے چلا جاتا اور اسے صاف کہہ چکا تھا کہ یہاں پر بس آتی ہے، اس میں بیٹھ کر کالج چلی جایا کرنا۔
مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں تمہارے لیے یہاں پر اپنا وقت ضائع کروں گا۔ وہ خاموش تھی۔ ابھی اسے یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ جب سینئر ڈپارٹمنٹ سے ایک بار جب پروفیسر نے اسے کسی کام سے بھیجا تو سیڑھیوں اترتے ہوئے اس کی ٹکر ایک لڑکے سے ہو چکی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ فوراً پلٹ کر کہنے لگی کہ نظر نہیں آتا آپ کو؟ آنکھیں آئیں یا بٹن؟ یہ گراؤنڈ ہے یا پھر سیڑھیاں جو آپ یوں بھاگ کر آ رہے ہیں؟ جیسے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہیں پر چپ ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑا شخص بھی اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اگلے پل چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ چھائی تھی۔ کہنے لگا کہ تم روحا فریدہ خالہ کی بیٹی ہو نا؟ او مائی گوڈ! اپنے سامنے ارسلان کو دیکھ کر روحا بھی چونک چکی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور یہیں اسلام آباد میں ہی رہتا تھا۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے وہیں پر ارسلان بھی اپنا لاسٹ سیمیسٹر پورا کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی۔ پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی لیکن پھر وہ اسے کہنے لگا کہ تم یہاں اسلام آباد میں کیا کر رہی ہو؟ تم تو گاؤں میں رہتی تھی نا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ دادوں نے میری شادی کروا دی ہے میرے تایا کے بیٹے شہیر سے، تو بس اسی لیے میں شادی کے بعد یہاں شہر چلی ہے۔ شادی کا سنتے ہی ارسلان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایک پل کو چپ ہو گیا، پھر بھی مشکل سے مسکرا کر کہنے لگا اچھا ابھی تو میرے خیال سے تمہاری شادی کی عمر نہیں تھی، اتنی جلدی تمہاری یہ شادی بھی کر دی گئی؟ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے دونوں ہی یونیورسٹی گیٹ سے باہر ایک ساتھ آئے تھے۔ اس کے بعد تو اکثر ان کی بات ہونے لگی تھی۔ دل ہی دل میں ارسلان اسے پسند بھی کرنے لگا تھا لیکن اپنے منہ سے بول کر کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس روز جب واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ دادی کے پاس بیٹھ کر وہ اسے ارسلان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کتنا اچھا ہے وہ۔ یونیورسٹی میں اس نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ آج کینٹین میں جب میں کھانا کھانے کے لیے گئی تو اس نے ہی پیسے دیے تھے۔ دادی اس کی باتیں سن ہی رہی تھی جب شہید لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے منہ سے کسی اور کی بات سن کے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ کون ہے یہ ارسلان؟ وہ فوراً سے ہی سنجیدہ ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یاد ہے بچپن وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے؟ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی، جب شہید فوراً غصے سے کہنے لگا کہ ہاں یاد ہے، ہر وقت تم سے ہی چپکا رہتا تھا، میرے ساتھ اس کی بالکل بھی بنتی نہیں تھی، اس کی عادت تھی میری چیزوں کو مجھ سے چھیننا اور میرا نقصان کرنا، اور اب یہ تم کب سے اسے بات چیت کر رہی ہو ہاں؟ دادی نے جب اسے یوں غصہ کرتے دیکھا تو فوراً ماتھے پر بل پڑتے کہنے لگی کہ شہیر کیا ہو گئے تمہیں؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم روحا سے؟ کزن ہے اس کا، اگر اس نے اس کی مدد کر دی تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم بھی تو آفس میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہو۔ لیکن شہیر کا ماتھا گھوم چکا تھا، وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ بھلے اسے روحا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، جب اس کا دل کرتا وہ اس کے قریب آ جاتا، ورنہ یوں ہی اسے روند کر رکھ دیتا تھا۔ وہ روحا جا کر بھی دادی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس نے ارسلان سے زیادہ بات نہیں کی تھی۔ چھٹی کے وقت جب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی تو ارسلان اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، آج نہ تم نے مجھ سے کچھ پوچھا نہ مجھ سے بات کی، سب خیریت تو ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، شہیر کو اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان غصے سے کہنے لگا کہ اس سے شہیر کو کیا تمہاری پسند ناپسند سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جتنا تم اس کے بارے میں سوچتی ہو نا، بیوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اس کی غلام بن کر رہ جاؤ، اسے تم پر اعتبار ہونا چاہیے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم دونوں کی ذاتی زندگی اتنی اچھی چل رہی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کب یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل آئے انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ آج کچھ سوچ کر یہ شہیر اسے لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ دادی نے اسے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جاؤ، یونیورسٹی سے آج تم خود اسے لینے جاؤ گے۔ لیکن روحا اور ارسلان کو ایک ساتھ نکلتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ فوراً گاڑی سے اترا اور روحا کو بازو سے تقریباً کھینچنے کے انداز میں گاڑی کی طرف لے کر جانے لگا۔ ارسلان کو یہ بات بہت بری لگی تھی۔ اس نے فوراً روحا کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہیر نے غصے سے پلٹ کر دیکھا تو اسے کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، لوگ تمہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، بیوی ہے تمہاری، کوئی
زر خرید غلام نہیں جو تم اس کے ساتھ یہ رویہ رکھ رہے ہو۔ شہیر فوراً اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ خبردار جو دوبارہ میں نے تمہیں اس کے آس پاس بھی دیکھا تو اس کا یہ یونیورسٹی جانا تو میں بند کرتا ہوں۔ یہ یونیورسٹی میں اپنے پرانے عاشق کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے لیے آتی ہے۔ تبھی میں کہوں یہ اتنی خوش کیوں رہنے لگی ہے؟ ارسلان نے اس کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا، ضبط کی ڈوریاں کھو چکی تھی۔ زناٹے دار تھپڑ وہ شہیر کے منہ پر مار گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی روحا کے ساتھ میرے کردار کو گندا کرنے کی؟ تمہاری اپنی سوچ گندی ہے، مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ تمہارے بارے میں سارا ریکارڈ ہے میرے پاس۔ جس آفس میں تم کام کرتے نا، وہاں پر موجود تمہاری پرسنل سیکرٹری کے ساتھ تمہارے کیا گل چھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز سے واقف ہوں میں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کچھ جانتا نہیں۔ روحا کے ساتھ ذکر تم نے غلط رویہ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ روحا خود ہی گھبرا چکی تھی، فوراً ارسلان سے کہنے لگی کہ ارسلان پلیز جائیں آپ یہاں سے، یہ میرا اور میرے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں مت بولیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ میرے شوہر پر ہاتھ اٹھائیں۔ وہ ارسلان سے ڈر چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہیر کہنے لگا اس تھپڑ کا بدلہ تو بڑے اچھے سے چکاؤں گا میں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ کہہ کر وہ تقریباً گھسیٹتا ہوا روحا کو گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کتنے تھپڑ تھے جو وہ روحا کے منہ پر مار چکا تھا۔ گھر لا کر اس نے اسے فرش پر پٹکا تھا۔ آج دادی کی طبیعت ویسی خراب تھی، وہ کچھ دیر پہلے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی، لیکن روحا کی چیخیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ دل کی دھڑکن کافی تیز ہو چکی تھی۔ فوراً باہر آئی، سامنے اپنی روحا کے بال شہیر کے ہاتھوں میں دیکھ کر ان کا حلق سوکھ چکا تھا۔ فوراً تیز تیز قدم چلتے ہوئے آگے آئی، کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو اسے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی روحا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مگر وہ غصے سے دادی کو ہی دھکا دے چکا تھا۔ کہنے لگا کہ خبردار جو بولی آپ ہمارے بیچ میں، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، آپ جو ہماری جائیداد پر سانپ بن کر لوٹ رہی ہیں نا، آپ کی وجہ سے میں نے اسے بے حیا لڑکی سے نکاح کیا تھا، ورنہ یہ کہیں سے بھی میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی، اور اب یہ وہاں پر میرا منہ کالا کر رہی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت پورے ہوش و حواس میں روحا کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار وہ یہ جملے کہہ چکا تھا۔ دادی کا ہاتھ تو سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا اور وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی رہ گئی کہ نہیں ایسا مت کہو۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی کہ کہیں یہ طلاق کے الفاظ اس کے کان تک نہ پہنچے، لیکن وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ تو ابھی اسی صدمے میں تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب دادی چلا کر روحا میری بچی کہتی فرش پر گر گئی تھی، اسے اپنا آپ بھول چکا تھا۔ وہ فوراً دادی کی طرف بڑھی۔ دادی پلیز آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں دادی، کیا ہو گیا ہم کو؟ لیکن دادی فرش پر تڑپ رہی تھی، ان کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ دادی کی یہ حالت دیکھ کر شہیر کو بھی کچھ ہوش آیا ہی تھا۔ فوراً انہیں اٹھا کر کار میں بٹھا کر ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا، پھر کہنے لگا کہ آپ کو انہیں لانے میں دیر ہو چکی ہے، یہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی ہیں۔ یہ سن کر شہیر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے میں بولے گئے الفاظ سب کچھ ختم کر چکے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہوئے کال کر کے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ اس کا باپ تو پہلے ہی کینیڈا میں مقیم تھا۔ ایک دم سے اس کی دنیا ہی پلٹ چکی تھی۔ روتی دھوتی وہ دادی کو لے کر حویلی جا رہی تھی۔ سبھی حویلی پہنچ چکے تھے۔ یہ خبر جب ارسلان تک پہنچی تو اسے یہ تو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ یہ یقیناً یہ شہیر نے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ تبھی دادی کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس نے جب یہ خبر اپنی ماں کو بتائی اور روحا کے بارے میں بتایا تو وہ تو تڑپ چکی تھی۔ ارسلان کی والدہ نے پسند کی شادی کی تھی گھر سے بھاگ کر، اس لیے سالوں سے ہی ان کے بیچ کوئی تعلقات نہیں تھے۔ کبھی کبھار دونوں بہنوں کی آپس میں بات ہو جایا کرتی تھی، ورنہ سالوں سے دونوں ایک دوسرے سے بالکل ہی بیگانہ تھے۔ ارسلان کی والدہ تڑپ کر کہنے لگی کہ بیٹا مجھے روحا کے گھر لے جاؤ، میں ان کی دادی کی تعزیت بھی کر لوں گی اور پھر اپنی بہن فریدہ سے بھی مل لوں گی۔ سالوں ہوئے اسے دیکھا نہیں۔ یوں حویلی میں ارسلان اور شرجیلا بیگم بھی پہنچ چکے تھے۔ روحا تو گمسم سی بیٹھی تھی۔ فی الحال تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں کو بتا سکے کہ شہیر اسے طلاق دے چکا ہے۔ تبھی خالہ اور ارسلان کو دیکھ کر وہ سر جھکا کر پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔
دادی جان کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے مہمان بھی اپنے گھروں کو جانے لگے۔ شرجیلا بیگم اور فریدہ بیگم دونوں بہنیں بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی شہیر کی نظر ارسلان پر پڑی تھی۔ بغیر مہمانوں کا لحاظ کیے وہ اندر آیا اور کہنے لگا کہ ہاں، کس لیے آئے ہو؟ اپنی محبوبہ کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے آئے ہو؟ یقیناً اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں نے اسے طلاق دے چکا ہوں، تبھی اس نے تمہیں یہاں پر بلا لیا۔ یہ الفاظ سن کر فریدہ بیگم کا تو سانس رک چکا تھا۔ کہنے لگی کہ شہیر، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ رونے لگی تھی۔ سبھی روحا کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ پھوٹ پھوٹ کر یہ کہنے لگی کہ دادی کو ہارٹ اٹیک اسی لیے آیا کیونکہ شہیر نے مجھے ان کے سامنے طلاق دے دی۔ یہ سن کر فریدہ بیگم تو وہیں گر سی گئی تھی جب ارسلان غصے سے کہنے لگا کہ تم جیسا گھٹیا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم روحا جیسی لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ جس جائیداد کی لالچ میں تم نے روحا کے ساتھ ایسا کیا، دیکھتا ہوں وہ جائیداد اب کیسے ملتی ہے تمہیں۔ ان کی یہ دھمکیاں سن کر نادرہ بیگم کا بھی پارا ہائی ہوا تھا۔ فوراً کہنے لگی کہ جس کی وجہ سے تم دونوں اس گھر میں رہ رہی تھی نا، وہ تو اب منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے۔ پھر تم دونوں کچروں کو ہم کس لیے اس گھر میں رکھے؟ بہت پل چکی ہو ہمارے ٹکڑوں پر، نکلو اب یہاں سے۔ اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تم دونوں کی، سوائے منحوسیت اور سبز قدم کے تم دونوں ماں بیٹی اور کچھ ہو ہی نہیں۔ شرجیلا بیگم نے گلے لگا کر فوراً اپنی بہن کو سنبھالا تھا، جبکہ ارسلان تو سو چکا تھا کہ ان کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ فوراً اپنی خالہ کو تھام کر کہنے لگا کہ آپ کو درندوں کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آپ کے سسرال میں آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے تو میں بہت پہلے ہی آپ کو یہاں سے لے کر چلا جاتا۔ اس گھر میں اب کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلیں آپ۔ فریدہ اور روحا کو وہ اپنے ساتھ لے کے تھے۔ دونوں ماں بیٹی ہی بس روئے جا رہی تھی، کچھ کہنے کو الفاظ باقی ہی نہیں بچے تھے۔ روحا تو اپنی ماں کے سینے لگ کر بس روئے جا رہی تھی اور شرجیلا بیگم دونوں کو تسلی دے رہی تھی۔ ایک بیوہ اور دوسری طلاق یافتہ دونوں ماں بیٹیوں کے نصیب انہیں کسی دوراہے پر لے کر آ چکے تھے۔ شرجیلا بیگم کا گھر کافی بڑا تھا۔ اس نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے کمرے کے ساتھ موجود کمرے میں رہنے کو دیے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت لگا تھا لیکن فریدہ بیگم کچھ سنبھل چکی تھی، لیکن روحا ابھی بھی خالی خالی نظروں سے بس چھت کو دیکھتی رہتی۔ نہ وقت پر کھانا کھاتی، نہ ہی دوبارہ اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا۔ ارسلان کے ساتھ اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ شام کے وقت جب وہ گھر آیا تو روحا گمسم سی باہر صحن میں بیٹھی تھی، آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کی موجودگی کو محسوس کر کے فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تو ارسلان کہنے لگا کہ کب تک تم نے اپنے اس بے حیا شخص کا سوگ منانا ہے؟ تمہیں تو جشن منانا چاہیے تھا کہ اس جیسے درندے سے تمہارا پیچھا چھوٹ گیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم صرف اور صرف احساس کمتری اور ہمدردی کے ناطے شخص سے جڑی ہوئی تھی، کیونکہ تم لوگوں کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جو کچھ تمہاری مرحوم دادی کہتی تھی تمہیں وہی کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اب جب یہ زبردستی کا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو کیوں اداس ہو تم؟ اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو، پڑھو، کم از کم میں تمہیں یوں اداس ویران آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن روحا ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ بات چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتی۔ شہیر نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اور کہیں نہ کہیں میری وجہ سے دادی کی جان چلے گی۔ کاش میں آپ کے ساتھ بات ہی نہ کرتی، آپ کے ساتھ یونیورسٹی سے باہر نہ آتی تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ ارسلان خاموش ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ ان کی زندگی اتنی ہی تھی، ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا، لیکن اب اگر تم یوں اداس رہوگی تو ان کی روح کو مزید تکلیف ہوگی اور تمہیں خوش دیکھ کر وہ بھی پرسکون ہوں گی۔ رہی بات اس شہیر کی تو اسے اور اس کی ماں کو سبق سکھانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے وہ تمہاری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھتا ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے بزرگوں کا دل دکھایا بلکہ اپنی بیوہ چچی اور اپنی یتیم بیوی کا بھی دل دکھایا ہے۔ اتنی آسانی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ کمرے میں آتی اس نے اپنے وکیل دوست کو کال ملائی تھی اور پھر اسر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس وکیل تک بھی پہنچ چکا تھا جس کے پاس روحا کے دادا اور دادی نے اپنی وصیت رکھوائی ہوئی تھی۔ اگلی روز اس نے اس وکیل کو اپنے گھر بلایا تھا۔ فریدہ بیگم اور روحا کی موجودگی میں وکیل نے وصیت پڑھ کر سنائی، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ دادی جان نے پہلے تو مجھے جائیداد اپنے پوتا اور پوتی یعنی
شہیر اور روحا کے نام ہی کرنی تھی، لیکن پھر شہیر کے اندازے وہ پہلے ہی بھانپ چکی تھی، اس لیے وہ جائیداد روحا کے نام کر گئی تھی۔ اور وصیت میں صاف صاف لکھا تھا کہ روحا یہ جائیداد اپنی اولاد کے نام تو کر سکتی ہے، لیکن اپنے کسی اور رشتے کے نام ہرگز نہیں کرے گی۔ دادی پہلے سے جانتی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو روحا اور فریدہ بیگم کو یہ لوگ گھر سے نکالنے میں وقت نہیں لیں گے۔ ارسلان نے وکیل کے ساتھ ساری بات چیت کی تھی، اور پھر باقاعدہ جب یہ خبر نادرہ اور شہیر تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ چکے تھے۔ انہوں نے کورٹ میں کیس چلوایا تھا کہ یہ وصیت جھوٹی ہے، لیکن تمام تر ثبوتوں اور قانونی کاغذات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ روحا کے حق میں ہوا تھا۔ ساری جائیداد اس کے حصے میں آ چکی تھی۔ شہیر اور نادرہ بیگم دونوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اصل تکلیف تو ان کے سینوں میں اب اٹھی تھی کہ لیکن ارسلان کے ہوتے ہوئے وہ لوگ ان دونوں ماں بیٹی تک بول کر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دھیرے دھیرے روحا ان تکالیف کے ساتھ جینا سیکھ ہی چکی تھی۔ اسے دوبارہ سے یونیورسٹی جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ارسلان اپنے کام سے خود ٹائم نکال کر اسے چھوڑنے بھی جاتا تھا اور لینے بھی آتا تھا۔ اسے بھی کہہ چکی تھی کہ آپ میرے لیے سب مت کیا کریں، میری وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوگا، لیکن ارسلان کہتا کہ نہیں، میرا وقت تم لوگوں کے لیے اتنی سی بات پر ضائع نہیں ہوتا، کون سا میرا کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتا دیکھ کر ارسلان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پھر فریدہ اور شرجیلہ دونوں بہنیں بھی ایک ساتھ کافی پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ جب ایک روز ارسلان نے اپنے من کی بات اپنی ماں سے کہی، شرجیلہ بیگم کچھ سوچ میں پڑ چکی تھی۔ انہیں اپنی بھانجی بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ طلاق یافتہ تھی۔ کم عمری میں ہی طلاق کا دھبا اس کے ماتھے پر لگ چکا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ ارسلان بیٹا، سوچ لو کہیں خاندان والے یا پھر تمہارے دوست کوئی باتیں نہ کریں، کیونکہ تم کما رہے اور روحا کو طلاق ہو چکی ہے۔ ارسلان کہنے لگا کہ مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا ماما، مجھے اپنی خوشی دیکھنی ہے، چار لوگ کیا کہیں گے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں بس روحا سے محبت کرتا ہوں۔ آپ تو جانتی ہیں بچپن سے ہی میں اس کے ساتھ کتنا اٹیچ تھا، اور پھر ابھی تک میرے کمرے میں اس کی تصویریں موجود ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اسے ملاقات ہوئی، اگر روحا میرے مزاج کی ہوئی تو میں اسی سے شادی کروں گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے وہ کسی اور کی ہو چکی ہوگی۔ لیکن اب نصیب نے مجھے موقع دیا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ شرجیلہ بیگم بھی اپنے بیٹے کی بات سن کر اس کا ماتھا چوم چکی تھی۔ پھر فریدہ بیگم سے جب بات کی تو وہ بھی پریشان سی ہوگی، یہی کہنے لگی کہ نہیں، میرا بھانجا میری روحا سے بھی زیادہ اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن بہرحال جب دونوں خواتین نے روحا سے بات کی تو وہ پریشان ہوگی، فوراً منع کر کہنے لگی کہ میں ارسلان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، آپ لوگ یہ ارسلان پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں صرف اور صرف یہ ہمدردی ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، لیکن میں اب دوبارہ کسی بھی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہوں گی۔ ایک بار ایک مرد کے ساتھ رہ کر میں نے دیکھ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس پر دباؤ نہ ڈالا گیا۔ جب شرجیلہ نے ارسلان کو اس بارے میں بتایا تو سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اس روز کھانے کے بعد وہ خود اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اپنی کتابیں پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی، پہلے سے کافی خوبصورت اور نکھری نکھری لگ رہی تھی، لیکن آنکھیں ابھی بھی وہی اداس تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، پھر کہنے لگا کہ روحا، کیا ماما نے تم تک میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ وہ کہنے لگی کہ کون سا پیغام؟ ارسلان کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، کوئی تمہارے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے میں تمہیں اپنانا نہیں چاہتا، تم میری تب سے محبت ہو جب سے میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا، کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو بلا شک ارسلان بے حد خوبصورت تھا۔ عام سے حلیے میں بھی وہ دل کو گھائل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا کے پھر کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھ سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، میں تو شہیر جیسے درندے کے نکاح میں رہ چکی ہوں، جانتے بھی ہیں آپ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، مجھے کیسی کیسی اذیتیں دی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی اور کے چھوڑے ہوئے استعمال شدہ وجود کو اپنے نکاح میں لے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ارسلان اس کے لبوں پر انگلی رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شٹ اپ، زبان بند کرو اپنی، اگر ایسی واہیات باتیں کرنی ہو تو بولو ہی مت، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں اور پھر مجھے نکاح کرنا پڑے۔ مجھے تم گونگی منظور ہو، لیکن ایسی اولفل باتیں بکتی ہوئی ہرگز نہیں۔ روحا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ پھر وہ بڑے پیار سے اسے کہنے لگا کہ پاگل مت بنو،
دوبارہ میں تم سے تمہارے ماضی کی کوئی بات نہ سنوں۔ جب مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کس بات کی تکلیف کھائی جا رہی ہے؟ تم میرا آج ہو، میرا مستقبل ہو اور ہمیشہ میرے ساتھ ہوگے۔ باقی سب تم ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہی، لیکن جب فریدہ بیگم نے بھی اس سے کہا کہ تمہارے لیے ارسلان سے بڑھ کر اور کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا تو اس نے بہرحال رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ارسلان خوش ہو چکا تھا، جلدی دونوں نے دھوم دھام سے شادی کر لی تھی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب ارسلان کمرے میں آیا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس نے ارسلان کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ ٹھیک کیا یا پھر غلط۔ کہیں یہ بھی شہر کی طرح نکلا تو اس کی طرح تنگ نظر ہوا تو یہ سوچ سوچ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ لیکن ارسلان اس کے سامنے آ کر بیٹھا، پیار سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور پھر ایک خوبصورت سا ہیروں کا جڑا ہوا بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا۔ اسے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ اس کی محبت، اپنائیت اور خیال دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی روحا سب کچھ بول چکی تھی۔ وہ بڑی محبت سے اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا تم اجازت دوگی تو ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ اگر تم گھر گھر کر منہ پھلا کر مجھے دیکھتی رہوگی تو میں تو سارے دن کے بس یوں ہی کماروں کی طرح بیٹھا تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ وہ جس طرح بولا تھا روحا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ وہ فوراً اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، کہنے لگی کہ میں آپ کی ہوں، میں تبھی آپ کی ہو گئی تھی جب میں نے اپنا آپ کے نکاح میں سونپ دیا تھا۔ اب آپ میرے ساتھ جو مرضی کریں، آپ کو مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارسلان اس کی میٹھی سریلی آواز میں یہ الفاظ سن کر اندر تک سرشار سا ہو چکا تھا۔ فوراً اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا وہ فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ کہنے لگی کہ بس ایک وعدہ کریں مجھ سے۔ ارسلان کہنے لگا کہ بولو کیا وعدہ چاہیے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر گئی تھی، کہنے لگی کہ کبھی آپ میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو ماضی میں ہوا۔ آپ مجھ سے ڈھیر ساری محبت بھی کریں گے، کبھی مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ میری مرضی میرے الفاظ کو بھول جائیں اور کبھی غصے میں مجھے گھر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اسے بے ساختہ وہ رات یاد آئی تھی جب وہ چوکی دار سے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ ارسلان نے اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ دونوں آنکھوں کو چوم کر وہ اسے سینے میں بھینچ گیا۔ کہنے لگا کہ ایک وعدہ مجھ سے تم بھی کرو کہ دوبارہ تم یوں بات بات پر مجھے روتی ہوئی دکھائی نہ دو۔ تم روتی ہو تو میرا دل پھٹنے کو پہنچ جاتا ہے۔ میں تمہیں اتنا خوش رکھوں گا، اتنا کہ تم رونا ہی بھول جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے مزید سینے میں بھینچتا اپنے قریب کر گیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے، سن رہے تھے۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ روحا کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ارسلان کی ہلکی پھلکی شرارت پر کمرے میں اس کی ہنسی گونجتی اور کبھی دبی دبی سسکیاں۔ اس طرح وہ رات وہ ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ آنے والی صبح ان کے لیے حسین ثابت ہونے والی تھی۔ روحا کو اس کا من چاہا محبت کرنے والا خوابوں کا شہزادہ مل چکا تھا، اور ارسلان کو اس کی بچپن کی محبت مل چکی تھی۔ شہیر اور نادرہ جس قدر عیاشیوں کے عادی ہو چکے تھے، اب پائی پائی کے محتاج ہو گئے۔ جائیداد کا کچھ حصہ جو کہ ان کے باپ کا تھا وہ ان کے حصے میں تو آیا تھا، لیکن شہیر سے بزنس ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئے روز اسے لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے اپنی کمپنی کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ خسارے میں جا رہا تھا۔ جب بھی گھر آتا اپنی ماں سے لڑتا، شور مچاتا، ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ دوا کے بغیر اسے تو نیند نہیں آتی تھی۔ جوانی میں وہ صدیوں پرانا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ خاندان کے لوگ جو اپنی بیٹیوں کی شادی شہیر سے کروانے کے لیے مرے جا رہے تھے، اب سب نے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ یہی اس کی سزا تھی کہ وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا اور اسے سکون میسر نہ آتا۔